علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اہم بات کہ ہم نے صرف پڑھنا نہیں سیکھنا ہے۔ پڑھنا ہے کہ ریڈنگ کر لی، یاد کر لی، اور سیکھنا ہے کہ کچھ نیا جاننا اور سمجھنا۔ تو آئیں سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ ہسٹری۔ انسان جب اس دنیا میں آیا تو وہ اس چیزوں سے نا واقف تھا۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں ہوتا، نہ پتہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، فائدے نقصان کا۔ اسی طرح اس کی ایک مثال ہے کہ وہ شیر اور بکری دونوں کو ایک ہی جتنا خطرناک سمجھتا تھا۔ وہ شیر کا بھی شکار کرتا تھا اور بکری کو بھی خطرناک سمجھتے ہوئے اس کا شکار کرتا تھا۔ یہ تو پھر بعد میں غور و فکر کے بعد سمجھ آئی کہ بکری اتنی نقصان دہ نہیں ہے، اس کو، وہ تو پالتو جانور ہے، اس کو قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دن اور رات کا بدلنا، اس کی بھی اسے سمجھ نہیں تھی کہ سورج نکل آتا ہے، پھر چاند نکل آتا ہے، اور چاند کم یا زیادہ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں۔ تو غور و فکر کے بعد اس نے ان چیزوں کو جانا، اور آج ہمارے لیے یہ عام سی چیز ہے۔ سائنس، دا نالج گینڈ تھرو آبزرویشن، مشاہدہ، غور اینڈ ایکسپیریمنٹیشن، تجربہ۔ تو غور کرنے اور تجربات کے نتیجے میں جو علم حاصل ہوا وہ سائنس ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی شیر کے پاس گیا ہوگا اور شیر اسے کھا گیا، چیر پھاڑ دیا، تو یہ ایک مشاہدہ ہے کہ شیر ایک نقصان دہ جانور ہے۔ اور بکری کے پاس کوئی گیا ہوگا تو اس نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا، تو یہ دوبارہ ایک مشاہدہ اور تجربہ ہو گیا کہ بکری نقصان دہ نہیں ہے۔ سائنس کی پہلی ایک مین سٹریم فزیکل سائنسز، دا برانچ آف سائنس which deals with the study of non living things، جس طرح سے ستارے ہیں اور زمین کے بارے میں جاننا۔ تو بے جان چیزوں کا جو علم ہے وہ فزیکل سائنس میں، اور دوسری چیز جاندار، دا برانچ آف سائنس which deals with the study of living things، جس طرح پلانٹس، اینیملز، ہیومنز۔ تو جاندار چیزوں کا علم بایولوجیکل سائنس میں، اور بے جان جو چیزیں ہیں وہ فزیکل سائنسز میں پڑھی جاتی ہیں۔ اور ہمارا سبجیکٹ اب فزکس۔ ان فزکس وی اسٹڈی میٹر، انرجی اینڈ دیئر انٹریکشن۔ میٹر، انرجی اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس کو ہم فزکس میں پڑھتے ہیں۔ میٹر، اینی تھنگ وچ ہیز میس اینڈ آکوپائز اسپیس۔ کوئی بھی چیز جو وزن رکھتی ہو اور کچھ جگہ گھیرتی ہو وہ میٹر ہے۔ مثال کے طور پہ پینسل، فین، چیئر، یہ ساری چیزیں، ان کا کچھ وزن ہے اور یہ جگہ گھیرتی ہیں، تو یہ میٹر ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے پاز کر کے اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کون سی چیز میٹر ہے اور کون سی چیز میٹر نہیں ہے۔ آپ کے گرد ہر چیز میٹر ہے، آپ کا روم، دیواریں، کپڑے، ہر چیز میٹر ہے، کیونکہ ان کا کچھ نہ کچھ وزن ہے اور وہ جگہ گھیرتی ہے۔ اب ایئر کی مثال لیتے ہیں، تو کیا ایئر میٹر ہے کہ نہیں، اس پہ ذرا سوچیں۔ اب میٹر کے لیے دو شرائط ہیں، اس کا وزن ہو اور جگہ گھیرتی ہو۔ اگر نہیں سمجھ پائے چلیں بیلون کی مثال لے لیں۔ غبارہ ہے، اس کے اندر ہوا بھرتے ہیں تو ہوا کچھ جگہ گھیر لیتی ہے، وہ پھول جاتا ہے، اور جب غبارے کو چھوڑ دیں تو وہ زمین پر بھی آ جاتا ہے، تو جگہ بھی گھیر رہی ہے اور کچھ وزن بھی ہے۔ تو یس، ایئر از ایگزامپل آف میٹر، کہ ہوا بھی میٹر ہے۔ اینڈ دا نیکسٹ تھنگ، انرجی، ability of a body to do work۔ کسی بھی جسم کی صلاحیت کہ وہ کچھ کام کر سکے، وہ انرجی ہے۔ جیسے کہ الیکٹریکل انرجی سے ہم پنکھا چلائیں تو پنکھا گھومتا ہے، ہمیں ہوا ملتی ہے، کام کرنے کے لیے ہمیں انرجی کی ضرورت ہے۔ تو میٹر، انرجی، جو ان کا آپس میں تعلق ہے، انٹریکشن سے جو بھی چیز حاصل ہوتی ہے وہ فزکس میں ہم پڑھتے ہیں۔ الیکٹریکل انرجی ہے، ویسے بجلی کو ہاتھ لگائیں تو وہ کرنٹ پڑتا ہے، ایک اور انٹریکشن ہے، اور اگر پنکھے کو بجلی دیں تو وہ گھومے گا، آپ کو ہوا ملے گی، اگین میٹر، یعنی کہ پنکھا اور انرجی کا انٹریکشن ہے تو کچھ آؤٹ پٹ ملتا ہے، یہ فزکس بتاتی ہے۔ پہلی برانچ فزکس کی میکینکس، اٹ از اے اسٹڈی آف موشن آف آبجیکٹس، اٹس کازز اینڈ افیکٹس۔ کہ موشن کی وجوہات کیا ہیں، حرکت ہوتی کیوں ہے، اور اس کے اثرات کیا ہیں۔ اثرات پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے سائیکل زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں چلائی ہوگی۔ اب سائیکل میں کیا ہے، پیڈل گھماتے ہیں تو فاصلہ کور ہوتا ہے، تو حرکت ہو رہی ہے، اس سے فاصلہ کور ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے۔
اور فاصلہ صحیح بھی کور ہو سکتا ہے، اور اگر بہت تیز چلائیں گے تو اس کا ایک اثر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گر سکتے ہیں، چوٹ لگ سکتی ہے، تو یہ موشن کی وجہ سے ہے۔ اندر ایگزامپل کہ گھر کے جو دروازے ہیں ان کا وزن دیکھا جائے تو بہت وزنی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ بھی آرام سے دروازہ کھول سکتا ہے یا بند کر سکتا ہے، اس کی وجہ اس پہ یہ ہنجز قبضے لگے ہوتے ہیں جو اس کا وزن اٹھاتے ہیں، وگرنہ ایک دروازہ بند کرنا کسی بڑے آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اٹھا کر بند کر سکے۔ ہیٹ، گرمی ویسے بھی آج کل بڑھ رہی ہے۔ It deals with the nature of heat, modes of transfer and effects of heat۔ کہ ہیٹ در حقیقت ہے کیا چیز، کتنی طرح کی ہے، وہ ٹرانسفر کیسے ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیسے ہوتی ہے، اور اس کے اثرات کیا ہیں، پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، اگین نیگیٹیو بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ہیٹ کا سب سے بڑا سورس کیا ہے، سب سے زیادہ ہیٹ کہاں سے آتی ہے؟ جی، سورج۔ سورج ہیٹ کا سب سے بڑا سورس ہے، اور سورج کی وجہ سے ہیٹ ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اندر ایگزامپل کہ آگ جلا کر سوئی گیس سے ہم کھانا بنا بھی لیتے ہیں، ایک اچھا اثر ہے، اور یہی اگر آگ زیادہ ہو جائے تو کھانا جل بھی جاتا ہے، تو ایک نیگیٹو افیکٹ بھی ہے۔ تو یہ ہیٹ ہے، اور ہیٹ کی اندر ایگزامپل کہ سوئی گیس کی ہیٹ اور ہے، اور ویسے تیل سے آگ لگے تو وہ اور چیز ہے۔ تو یہ ہیٹ کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، ان کے کیا افیکٹس ہیں وہ ہیٹ کی فیلڈ میں پڑھے جاتے ہیں۔ لائٹ، آپٹکس۔ It is a study of physical aspects of light, its properties, working and use of optical instruments۔ Physical aspects ہوتے ہیں کہ جسمانی پہلو جن کو ہم اپنی 5 senses میں کسی سے observe کر سکتے ہیں، جس طرح لائٹ کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور تھوڑا سا فیل بھی کر سکتے ہیں۔ پراپرٹیز کہ اس کی خصوصیات کے ہیں، ورکنگ کہ لائٹ کیسے عمل کرتی ہے، وہ سیدھا ٹریول کرتی ہے یا اپنی ڈائریکشن بدل بھی لیتی ہے۔ اور آپٹیکل انسٹرومنٹس، لائٹ سے دیکھنے سے ریلیٹڈ جو بھی انسٹرومنٹس ہوں گے ان کو آپٹیکل کہا جاتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال رینبو ہے، کہ یہ بھی ایک لائٹ کا افیکٹ ہے کہ آسمان پہ کبھی کبھی آپ کو کہکشاں نظر آتی ہے۔ ڈفرینٹ طرح کی لائٹس ہیں، کیسے لائٹ پروڈیوس ہوتی ہے اور اس کی کیا کریکٹرسٹک ہے۔ اب اس میں لائٹ کے ساتھ تو بلب گرم بھی ہو جاتا ہے، اس کی ایفیشنسی زیادہ ہے، ایل ای ڈی بہت چھوٹی لائٹس ہیں۔ تو مختلف طرح کی روشنیاں اور ان سے کیا فائدے ہم لے سکتے ہیں اور وہ کس طرح کام کرتی ہیں۔ اب آگ ہے، اس سے بھی ہم روشنی تو لیتے ہیں لیکن وہ اور طرح کی ہے۔ شروع کے وقتوں کے اندر جب یہ لائٹس نہیں تھی تو آگ جلا کر ہم روشنی حاصل کرتے تھے۔ ساؤنڈ، it deals with the physical aspects of sound waves, their production, properties and applications۔ کہ اگین ساؤنڈ کو اب محسوس بھی کیا جا سکتا ہے، دیکھا تو مشکل ہے، سنا بھی جا سکتا ہے، ساؤنڈ ویو کو دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ وہ کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کی کیا پراپرٹیز اور اس کے استعمالات کیا ہیں۔ سپیکرز ہیں، ان کی ساؤنڈ کوالٹی بڑی فائن ہوتی ہے۔ ایک اور سپیکر مسجد کا، اب اس کی ساؤنڈ کوالٹی اور ہے، اور اسی طرح لاؤڈ سپیکر ہے۔ تو ساؤنڈ پروڈیوس کیسے ہوتی ہے اور کچھ دیر کے بعد آواز ختم کیوں ہو جاتی ہے، اور یہ چیزیں ساؤنڈ کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ کوئی چیز ٹوٹ جائے اس کی آواز اور ہے، گر جائے آواز اور ہے، تو آواز آتی کیوں ہے؟ کچھ چیزیں گریں تو آواز آتی ہے، کچھ گریں تو آواز نہیں آتی، تو یہ ساؤنڈ اس چیز کا جواب دیتی ہے۔ الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم، it is a study of charges at rest in motion, their effects and their relationship with magnetism۔ بجلی اور مقناطیس، الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم، یہ روح اور جسم کی طرح ہیں، ان دونوں کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں بجلی ہوگی وہاں میگنیٹزم ہے، اور جہاں میگنیٹزم ہوگا وہاں پہ بجلی ہوگی۔ چارجز، جس طرح بیٹری کے اوپر بھی آپ نے سائن دیکھے ہوتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتے ہیں۔ وہ ریسٹ میں ہے تو بیٹری کے اندر کہیں سٹور ہے، اگر وہ موشن میں ہے تو وہ بجلی کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں، اور اس بجلی سے ہم کافی سارے کام لیتے ہیں، کہ جس طرح موٹر ہے بجلی سے گھومتی ہے، اس کے اندر میگنیٹزم ہوتا ہے جو گھماتا ہے، پھر اس سے ہم اپنے کام لیتے ہیں۔ اور بجلی کے اندر میگنیٹزم کی ایک مثال ہے کہ اگر کوئی بندہ کرنٹ کو ہاتھ لگ جائے تو وہ چھوٹنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کہ بجلی اپنی طرف کھینچتی ہے، تو یہ میگنیٹزم کی ایک مثال ہے۔ ان ڈیٹیل اس کی وجہ کیا ہے، اس کا جواب یہ برانچ دے گی۔ ایٹامک فزکس، ایٹم جو اسمالسٹ انڈیویزیبل پارٹیکل جسے کہا جاتا ہے، اور کافی طرح کے ایٹمز ہیں، ہائیڈروجن، ہیلیم، آکسیجن
اور ان ایٹمز کی کیا پراپرٹیز ہیں، ان کا اسٹرکچر کیا ہے، اسٹرکچر میں ان کے اندر الیکٹرانز کتنے ہیں، ارینجمنٹ کتنے ہیں، اور یہ کس طرح ایکٹ کرتے ہیں، یہ چیز ایٹامک فزکس بتاتی ہے. اور ایٹمز کو ان ڈیٹیل اور ان کے کیا بیہیویئر ہے کیمسٹری کے اندر آپ ساتھ شروع کر چکے ہوں گے. نیوکلیئر فزکس، ایٹم کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ جو اس کا کور سینٹر ہے وہ نیوکلیس ہے. اس نیوکلیئر کا بیہیویئر اسٹڈی کرنا یہ نیوکلیئر فزکس میں آتا ہے. اور جو نیوکلیئر بامب ہے، ایٹامک بامب ہے، وہ اسی نیوکلیئر کو توڑنے سے بنتا ہے. اور اس کو اگر توڑ دیا جائے تو بہت زیادہ انرجی پیدا ہوگی اور اس سے بہت زیادہ تباہی ہو سکتی ہے. تو نیوکلیئر کا کیا بیہیویئر ہے، نیوکلیئر کے اندر پروٹونز ہیں، نیوٹرونز ہیں اور ادر چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں، ان کی اسٹڈی نیوکلیئر فزکس میں آتی ہے. پلازما فزکس، پلازما میٹر کی چوتھی سٹیٹ ہے. پہلی تین سٹیٹس سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیس ہے، اور گیس سے آگے ہم پلازما بنا سکتے ہیں. اٹ از اے اسٹڈی آف پروڈکشن پراپرٹیز آف دا آئنک اسٹیٹ آف میٹر، کہ جو آئنک اسٹیٹ ہے کہ پلازما ہم پیدا کیسے کرتے ہیں، بنتا کیسے ہے، اور اس سے ہم کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ایک ایگزامپل نیون سائنز ہیں. اس کے اندر پلازما ہوتا ہے اور یہ بڑے برائٹ ہوتے ہیں، مطلب چمکدار کافی ہوتے ہیں، اور پلازما لائٹس بھی ہیں. تو گیس کے اندر سے جس طرح پیچھے ایٹمز ہم نے دیکھے ہیں کہ اس کے اندر الیکٹرانز ہوتے ہیں، الیکٹرانز نکال دیں تو آئنز بن جاتے ہیں، اور انہیں سے آگے پھر یہ نیون سائنز ہم یوز کرتے ہیں. پلازما. جیو فزکس، اٹ از اے اسٹڈی آف انٹرنل اسٹرکچر آف ارتھ. ارتھ کی جو اندرونی سطح ہے یا اس کے گرد کا ماحول ہے اس کو ہم جیو فزکس میں پڑھتے ہیں. انٹرنل اسٹرکچر کے حوالے سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو زلزلے ہیں ارتھ کو ایک کیوں آتے ہیں، اور ساتھ ہی جو اس کے اندر معدنیات ہے، کہیں پہ پانی، کہیں پہ تیل، مختلف معدنیات نکلتے ہیں. تو یہ سارا جیو فزکس ہمیں بتاتا ہے. تو آپ نے اب کافی ساری برانچز دیکھ لیں، ان کی ایگزامپلس بھی دیکھ لیں. تو ان چیزوں کو اور آبزرو کریں، غور کریں کہ ان کی اور مثالیں آپ کے گرد کیا کیا ہیں، اور ان کو پھر کمنٹ سیکشن میں لکھیں اور دوسروں سے شیئر کریں. لاسٹ پہ کوٹیشن، یو کین ناٹ ٹیچ اے پرسن اینی تھنگ، یو کین اونلی ہیلپ دیم فائنڈ ود ان دیم سیلف. میں آپ کو کچھ باہر سے نہیں سکھا سکتا، جو آپ کے گرد چیزیں موجود ہیں میں انہی کی طرف دھیان دلا سکتا ہوں. ہر چیز کا علم پہلے سے ہی انسان کے اندر موجود ہے، ضرورت ہے کہ صرف غور کرنے کی، دیکھنے کی. شکریہ. When I let go, you decide if you're ever